یہ صوفہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر گرمیاں ہوتی ہیں تو یہ صوفہ اس سائڈ پہ آ جاتا ہے، لیکن اگر سردیاں آتی ہیں تو یہ والا صوفہ اٹھ کر ادھر آ جاتا ہے، اور اس جگہ پر یہ جو خالی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آ جاتی ہے چارپائی۔ یہ پچھلے 6-7 سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صوفے کی جگہ اس جگہ یہاں پر گدا بچھا کے اور نیچے ہی رات کو سویا جائے۔ ابھی میری حالت اس وقت اتنی بری ہو رہی ہے، مجھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے سر پر اتنی زیادہ مٹی ہے اور میں بالکل ہی مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہ سب سے پہلے میں نہا لوں، کپڑے چینج کر لوں، اس کے بعد آ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ چارپائی نہ بچھانے کی وجہ یہ تھی کہ سردیوں میں رضائی کبھی ادھر گر جاتی ہے اور کبھی ادھر، تو میں نے اس بار سوچا کہ نیچے زمین پر گدا بچھا لوں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے ہی 2-3 ماہ سے ڈپریشن کا مسئلہ چل رہا ہے، البتہ امیر تو ہوئے نہیں لیکن امیروں والی بیماری لگ گئی ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ سر کا درد اور ہوتا ہے اور دماغ کا درد اور۔ جب ڈپریشن میں دماغ کا درد ہوتا ہے تو مجھے گولی کھانی پڑتی ہے، جس وجہ سے جلدی نیند آ جاتی ہے۔ تو کل بھی ایسا ہوا کہ رات کو میں نے 2 گولیاں کھا لی، جس وجہ سے مجھے 10 بجے نیند آ گئی۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرا ایک کولیگ اور بہت ہی پیارا دوست، عدیل نام ہے اس کا، آج تک رات کو کبھی بھی اس کی کال نہیں آئی۔ جب اللہ پاک انسان کو مصیبت اور پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے انسان کو فرشتے کی طرح بھیج دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، کل رات کو 12 بجے مجھے عدیل بھائی کی کال آئی کہ یار آ جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے چلتے ہیں۔ تو میں نے فون سنا، میں نے اس کو بتایا کہ یار میں تو اس وقت گہری نیند میں اور میں دوائی کھا کے سو گیا تھا، جس وجہ سے میں آ نہیں سکتا۔ تو میں نے فون بند کر کے، جب فون بند کر کے اپنی پاس سرہانے کی سائڈ پہ رکھا تو میں نے دیکھا کہ یار ایک سانپ کی طرح لمبی چیز جو میرے بازو کے پاس تھی۔ میں اسی وقت اٹھا اور سپرے لینے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا، تو جب واپس آیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو میں یہ پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا یار اگر ادھر ہوگی تو وہ لڑ جائے گی یا کچھ ایسا مسئلہ نہ بن جائے، تو میں اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، وہاں جا کے میں سویا۔ تو صبح بھی میری پریشانی یہی تھی کہ یار پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ تو میرے ایک تایا جی ہیں، بہت ہی سیانے ہیں، اتنے زیادہ سیانے پڑھے لکھے انسان ہیں کہ آپ کسی بھی زبان میں ان سے بات کریں، کسی بھی زبان میں ان سے سوال کریں تو وہ ہر چیز کا آپ کو جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں میں تایا جی سے، میرے رشتہ دار بھی ان سے مشورہ کر رہے تھے کہ تایا جی آپ اتنے زیادہ سیانے ہیں تو ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہماری پوری فیملی بیٹھ گئی یہ سوچنے کے لیے کہ یار اس انسان کو کیسے مہیا کیا جائے کہ یہ پوری انسانیت کے کام آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو نام سوچا گیا کہ تایا جی کا نام کیا رکھتے ہیں کہ کوئی بلائے، جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ یار چاچو اداں کرنا اداں کرنا، تو تایا جی کا نام کیا رکھا جائے؟ تو ہم نے پوری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ تایا جی کا نام رکھتے ہیں گوگل۔ تو پھر ہمارا نام ڈیسائیڈ ہو گیا۔ تو پھر ہم اس کے بعد سوچا کہ یار آج کل سہولت کس چیز کی چل رہی ہے؟ تو سوشل میڈیا کی سہولت ہے۔ تو تایا جی کو کہا کہ یار آپ سوشل میڈیا پہ جا کے کام کرو، تو آپ بھی میرے تایا جی کو استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ گوگل کہہ کے بلا سکتے ہیں۔ ہم تو تایا جی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے تو تایا ہیں۔ تو میں نے تایا جی کو صبح جا کے سارا واقعہ سنایا کہ تایا جی ایسا ایسا ہوا۔ تو وہ چیز جو میرے پاس تھی وہ کیا چیز تھی، وہ زہریلی تھی یا نہیں تھی؟ تو تایا جی نے اسی وقت ہی بتا دیا کہ وہ اس کے پاؤں زیادہ، مجھے ہر چیز پوچھی نا کہ اس کی کیا کیا چیز تھی، تو میں نے بتایا کہ یار یہ چیز تھی۔ تو اسی وقت تایا جی نے بتایا کہ یار یہ کن کھجورا تھا۔ کن کھجورا مطلب تایا جی نے یہ بھی بتایا کہ یار یہ بہت ہی زہریلی چیز ہو سکتی ہے، اس کی بہت زیادہ فارم ہوتی ہیں، کچھ زہریلی ہوتی ہیں کچھ نہیں زہریلی ہوتی، لیکن مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں تھا نا کہ یار یہ زہریلی ہے یا نہیں زہریلی۔ تو تایا جی نے مجھے بتایا کہ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنٹی کے پاس چلے جاؤ۔ تو میں اس کے بعد اپنی آنٹی کے پاس چلا گیا۔ آنٹی کا نام بھی بائی دا وے یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سرچ کریں گے تو میری آنٹی آ جائے گی، وہ آپ کو ہر چیز بتائے گی اور ویڈیو کی شکل میں آپ کو دکھائے گی کہ یار یہ چیز دنیا میں ایسے ایسے ہیں۔ تو آپ میرے تایا جی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میری آنٹی یوٹیوب سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یار میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک کا کہ یہ جو مصیبت، اگر میں اس وقت میرے یہ عدیل بھائی کی کال نہ آتی، میں نہ اٹھتا، تو ہو سکتا وہ چیز مجھے لڑ جاتی۔ ویڈیو کی شکل میں نے دیکھا کہ وہ کان کے اندر چلی جاتی ہے اور نکلتی نہیں، کافی آپریشن ہوتے ہیں، وہ نکل تو جاتی ہے لیکن وہ ہو سکتا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں تو قسم سے میرا ایمان رات کو اتنا تازہ ہو گیا کہ یار یہ بندہ جس نے مجھے کبھی کال نہیں کی، یہ مجھے کال کر کے اٹھا رہا ہے۔ مطلب
किसी बहाने से ही उठाना था ना। तो मैंने जब देखा तो मेरे बिल्कुल बाजू के पास वो चीज़, सही बात है, इतना ज़्यादा ईमान बंदे का मजबूत हो जाता है कि अल्लाह पाक किस शक्ल में इंसान को बचा रहा है। तो दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अदील भाई का। अदील भाई अगर कॉल ना करते तो हो सकता क्या से क्या मसला बन सकता था। अदील भाई मेरे पहले सब्सक्राइबरों में से हैं जिन्होंने शुरू से मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी हर वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। वैसे वो ख़ुद भी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी मुझे कभी नहीं बताई। तो जब भी मुझे मसला बनता है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं उनके पास चले जाता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि यार तुम लाखों लोगों से बेहतर हो, तुम्हें बोलना आता है, बात करनी आती है, तुम्हारा वीडियो बनाने का स्टाइल, हर चीज़ लाखों लोगों से बेहतर है। वो मुझे चैनल भी निकाल निकाल के बताते हैं कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी भी जो भी परेशानी है वह दूर करे। इस जगह मैंने गद्दा बिछाया था और रात को इसी जगह पे सोया था। यहाँ पर मेरा बाजू था और वो मिस्टर कन खजूरा मेरे बाजू के पास था। तो जब कॉल आई तो मैंने रख दिया, और उसके बाद जब मैं स्प्रे लेने के लिए गया तो वो मिस्टर कन खजूरा इस तरफ को चला गया। ये सोफ़े के नीचे जब गया तो मैंने जब आके और सोफ़ा इधर को किया, इस साइड पे जो खींच के मैंने किया, तो उसके बाद देखा तो मुझे वो हज़रत कन खजूरा कहीं पर भी नज़र नहीं आया, जिस वजह से मैं रात को यहाँ पर सो नहीं पाया। मैं दूसरे कमरे में चला गया, और अब मैं जब काम से छुट्टी करके वापस आया था तो मुझे ये हर चीज़ बाहर निकाल के यहाँ पर सफाई करनी पड़ी। ये कलीन बिछा हुआ, ये कलीन भी ऊपर मैं लेके गया और इसको भी झाड़ा सारा, और यहाँ से नीचे से भी सफाई की, और ये सोफ़े को सारा खोल के चेक कर लिया है मैंने। इसके अंदर वो मिस्टर कन खजूरा कहीं पर भी नज़र नहीं आया। नीचे सोने का दो फ़ायदे थे, एक तो रज़ाई इधर उधर नहीं जानी थी, और दूसरा ये था कि मेरा ये सिस्टम है जो, और ये मेरा सिस्टम यहाँ पर था, तो बंदा नीचे बैठ के इसको यहाँ पर एंजॉय कर सकता था। तो इसी वजह से मैंने नीचे गद्दा बिछाना बेहतर समझा। तो पर इस बार भी मिस्टर कन खजूरे ने कहा कि यार आप नीचे नहीं सोओगे, चारपाई पर ही सोओगे। तो अभी मैं चारपाई ऊपर से लेके आता हूँ। सफाई मैंने हर जगह से सारी कर ली है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।